لوگ کہتے ہیں کچھ جگہیں خالی نہیں ہوتی، صرف وہاں رہنے والے بدل جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات تب سمجھ آئی جب میں نے یہ سٹوری پڑھی اور اس کو نریٹ کرنے لگا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی ارحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارحان ہارر سٹوریز۔ میں آپ کے لیے ڈیفرنٹ ریئل ہارر سٹوریز جو ہے وہ نریٹ کرتا ہوں اور اسی طرح آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں بہتر سے بہتر کنٹینٹ بناؤں۔ جو آج کی سٹوری ہے یہ ہمیں احمد نے بھیجی ہے لاہور سے، جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ بات تب کی ہے جب میں یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتا تھا، روم نمبر 203۔ چھوٹا سا کمرہ، ایک بیڈ، ایک اسٹڈی ٹیبل اور ایک پرانی ووڈن الماری۔ سب نارمل تھا جب تک ریبا نیکسٹ روم میں شفٹ نہیں ہوئی۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ ہنسنا نہ اننیسری باتیں۔ بس رات کو اکثر کوریڈور میں چلنے کی آواز آتی، صبح وہ تھکی ہوئی لگتی۔ ایک رات 2 بجے میری آنکھ اچانک کھل گئی، ریزن پتہ نہیں۔ روم بالکل سائلنٹ تھا، خاموش، چاروں طرف خاموشی۔ لیکن مجھے کلیئر فیل ہوا جیسے میرے بیڈ کے نیچے کوئی موومنٹ ہوئی ہو۔ میں نے اگنور کیا، سوچا ایلوشن ہو گئے۔ تبھی کوریڈور سے فٹ اسٹیپس کی سنائی دی ہے، سلو ڈریگ ہوتے ہوئے۔ میں نے ڈور ہلکا سا کھولا، ریبا کھڑی تھی، سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب بلینک تھیں۔ وہ دھیرے سے بولی، تمہیں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی؟ اور بنا کچھ بولے چل دی۔ اس رات کے بعد روز کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ الماری خود ہلکی سی اوپن ملتی، ٹیبل پر رکھی چیزیں غائب ہو جاتی اور پھر وہیں سے مل جاتی، اور رات 3 بجے ایگزیکٹ بیڈ ہلکا وائبریٹ ہوتا، جیسے نیچے پوزیشن چینج کر رہا ہو کوئی۔ ایک رات ہمت کر کے ٹارچ لے کر نیچے دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن فلور پر مارکس بنے ہوئے تھے اسکریچ کے، جیسے کہ وہاں پہ کوئی ہو۔ نیکسٹ ڈے ریبا خود میرے روم آئی۔ اس نے بنا بیٹھے کہا، یہ روم پہلے میرا تھا۔ میں ہنسا، پرینک لگا، لیکن اس نے فون نکالا، اولڈ فوٹوز دکھائی، سیم روم، سیم بیڈ، لیکن فوٹو میں بیڈ کے نیچے اندھیرا نہیں تھا، وہاں کسی کے ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بولا ایڈٹ ہے۔ وہ صرف ایک لائن بولی، رات کو پیر نیچے مت رکھنا۔ اس رات میں جاگتا رہا۔ 3 بجے کا ٹائم تھا یا 3:10 کا ٹائم تھا، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن اچانک بیڈ زور سے ہلا، نیچے کلیئر آواز آئی، جیسے کوئی اندر سے ناک کر رہا ہو۔ پھر میرے پیر بیڈ سے ہلکے سے نیچے لٹک گئے اور کسی نے میری انگلی پکڑ لی، ایک دم ٹھنڈے برف کی طرح جس نے پکڑا اور میری انگلی ٹھنڈی ہو گئی۔ میں چلایا، پیر کو جھٹکا مارا، اور جس نے مجھے پکڑا تھا وہ ایک دم غائب، روم میں ایک دم خاموشی ہو گئی،
اور میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے آس پاس دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹارچ جلائی، نیچے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک میں نے دعائیں پڑھنا سٹارٹ کر دی۔ نہ جانے وہ رات کب اور کیسے ختم ہوئی۔ صبح میں سیدھا ریبا کے روم گیا۔ ڈور اوپن تھا، روم خالی۔ وارڈن نے بتایا، ریبا وہ تو 1 سال پہلے یہاں سے شفٹ ہوئی تھی انسیڈنٹ کے بعد۔ میں نے پوچھا، انسیڈنٹ کیا ہوا تھا؟ کیسے کیا؟ وارڈن نے دھیرے سے بولا، اس نے کلیم کیا تھا کہ روم 203 میں کوئی بیڈ کے نیچے رہتا ہے اور تب سے وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ میں حیران ہو گیا کہ میں ریبا کو تقریباً ڈیلی دیکھتا تھا واک کرتے ہوئے رات میں، اور وہ میرے روم میں بھی آئی تھی۔ اس نے مجھے سب دکھایا تھا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے وارڈن کو کچھ نہیں بتایا۔ اس دن کے بعد میں خاموش رہنے لگا۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے روم چینج کر لیا، لیکن آج بھی جب کبھی رات کو پیر بیڈ سے نیچے لٹکاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی ویٹ کر رہا ہے کہ کب میں دوبارہ اس کے قریب آؤں اور وہ میرے پاؤں پکڑے۔ چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ گاؤں میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بزرگ بنا وجہ جانے سے منع نہیں کرتے۔ ہماری گلی کے اینڈ پر ایک پرانا کنواں تھا اور لوگ کہتے تھے رات کے بعد وہاں پانی نہیں، کوئی اور رہتا ہے۔ میرا نام فرحان ہے۔ یہ بات میری نانی کے گاؤں کی ہے، پنجاب کا چھوٹا سا گاؤں۔ پنجاب کا چھوٹا سا گاؤں، کچے راستے، کھیتوں کی اسمیل، اور رات کو اتنی خاموشی کہ اپنی سانس بھی اونچی لگتی تھی۔ گھر سے تھوڑا دور ایک پرانا پیپل کا درخت تھا۔ اس کے نیچے پتھر سے بنا ہوا ایک کنواں تھا۔ دن میں بچے وہاں کھیلتے تھے، لیکن مغرب کے بعد کوئی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ نانی ہمیشہ کہتی تھی، شام کے بعد کنویں کی طرف مت جانا۔ میں ہنسا کرتا تھا۔ ایک رات لائٹ چلی گئی، گرمی بہت تھی۔ میں ہوا لینے باہر نکل گیا۔ دور سے کنواں نظر آ رہا تھا۔ تبھی مجھے لگا وہاں کوئی کھڑا ہے، سفید کپڑوں جیسا کچھ۔ میں نے سوچا کوئی اور بندہ ہوگا، لیکن عجیب بات یہ تھی وہ ہل نہیں رہا تھا، بالکل سخت اپنی جگہ پہ موجود، کوئی حرکت نہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہوا بند تھی، پھر بھی پیپل کے درخت کے پتے زور زور سے ہل رہے تھے، اور کنویں کے اندر سے آواز آ رہی تھی جیسے کسی نے پانی میں ہاتھ مارا ہو۔ پھر ہلکی سی ہنسی، بہت ہلکی، جیسے دور سے میری ریڑھ کی ہڈی کے اندر ٹھنڈ اتر گئی۔ میں جاننے کے لیے تھوڑا اور پاس گیا کہ یہاں کیا چل رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے۔ جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچا، ٹمپریچر سڈنلی ٹھنڈا ہو گیا، سانس سے دھند نکل رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا، اندر پانی بالکل بلیک لگ رہا تھا،
اور پھر پانی پر خود بخود لہریں بننے لگ گئیں، جیسے کوئی نیچے چل رہا ہو۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، نیچے مت دیکھو۔ میں جھٹکے سے مڑا، کوئی نہیں۔ دوبارہ کنویں کی طرف دیکھا تو پانی کے اندر ایک چہرہ نظر آیا، الٹا، جیسے کوئی نیچے سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹا اور تبھی کسی نے میری کرتے کو پیچھے سے ہلکے سے کھینچ لیا۔ میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن پیر اتنے ہیوی ہو گئے تھے کہ میں وہاں سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ پیپل کے پتے زور زور سے ہلنے لگے، کنویں کے اندر سے پانی ابلنے جیسی آواز آئی، اور پھر گیلے قدموں کی آواز میرے پیچھے، جس طرح کوئی گیلے قدموں کے ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہا ہو، جیسے کوئی پانی سے باہر نکل کر چل رہا ہو۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ میرے کان کے بالکل پاس کسی نے دھیرے سے کہا، اتنی جلدی جا رہے ہو؟ سانس کی ٹھنڈی ہوا گردن پر محسوس ہوئی۔ میں زور سے بھاگا، گھر پہنچ کر دروازہ بند کیا۔ دل کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں مجھے ایسے لگا کہ میرے بیڈ کے نیچے سے کوئی سانس لے رہا ہے، اور کمرے کے اندر سے پانی ٹپکنے کی آواز، ٹیپ ٹیپ، جس مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں دعا پڑھنے کی کوشش کروں، میرے منہ سے دعا نہیں نکل رہی تھی۔ صبح نانی نے دیکھا میرے کپڑوں کے نیچے کا حصہ گیلا تھا، جیسے پانی میں گیا ہوں، لیکن میں کبھی کنویں میں نہیں اترا تھا۔ نانی چپ ہو گئی، پھر بولی، کل تم کہاں گئے تھے؟ وہ اس دن باہر آتا ہے جب کسی کو دیکھ لے اکیلے میں۔ میں نے پوچھا، کنواں؟ نانی نے صرف اتنا کہا، جو کنویں میں گرا تھا اور کبھی نکلا نہیں۔ اس دن کے بعد میں کبھی اس طرف نہیں گیا، لیکن آج بھی جب رات کو پانی بھرتے وقت بالٹی کی آواز آتی ہے، مجھے لگتا ہے بالٹی خالی نہیں اٹھ رہی، کوئی اس کے ساتھ اوپر آ رہا ہے۔ چلتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ ہر سایہ اچانک نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان خود اسے گھر تک لے آتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے تب تک وہ گھر کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ میرا نام رضوان ہے۔ یہ کہانی میری پھپھو کے گھر کی ہے۔ لاہور کے پرانے ایریا میں ان کا ڈبل سٹوری گھر تھا۔ گھر میں سب نارمل تھا جب تک میری کزن ہینا ایک شادی سے واپس نہیں آئی۔ اس رات وہ نارملی چپ تھی۔ امی نے پوچھا بھی، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے بس اتنا کہا، سر بھاری لگ رہا ہے۔ سب نے اگنور کر دیا۔ اگلی رات ہینا کو نیند میں بات کرتے سنا گیا۔ پہلے ہلکی آواز، پھر جیسے کسی سے جواب دے رہی ہو۔ روم میں کوئی نہیں تھا، ڈور بند تھا۔ پھپھو نے جگایا تو وہ کنفیوز ہو گئی، بولی، میں تو سو رہی تھی۔
اسی طرح کچھ دن گزر گئے. تقریباً 3 دن بعد گھر میں عجیب چیزیں شروع ہو گئی. کچن کی لائٹس خود آن آف ہونا، رات کو سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں، باتھ روم کے ٹب خود چل جانا. سب نے وائرنگ ایشو سمجھا، لیکن اصلی چیز تب ہوئی جب ہینا کے بال روز صبح کھلے اور گیلے ملتے، حالانکہ وہ سونے سے پہلے باندھ کر سوتی تھی. ایک رات اچانک ہینا زور سے چلائی. سب اس کے روم میں بھاگے. وہ بیڈ پر سیدھی بیٹھی تھی، آنکھیں آدھی بند، اور آواز اس کی نہیں لگ رہی تھی. گہری اور ہیوی پڑتانا آواز. اس نے دھیرے سے کہا، اسے باہر مت لے جاؤ. روم کا ٹمپریچر اچانک ٹھنڈا ہو گیا. فین بند تھا. پھر فین بند تھا، پھر بھی پردے ہل رہے تھے. پھر وہ بے ہوش ہو گئی. اس رات کے بعد گھر میں ایکٹیویٹی بڑھ گئی. رات کو 3 بجے دروازوں پر نوک ہونا، الماری خود کھلنا، خود بند ہو جانا، چیزیں آپ جہاں پہ رکھی ہوتی وہاں سے غائب ہو جانا، بعد میں پھر مل جانا، سیلنگ پر چلنے جیسی آواز. ایک دن چھوٹی بہن نے دیکھا ہینا میرر کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کا ریفلیکشن ڈیلے سے موو کر رہا تھا. یعنی وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اور جب وہ موو کر رہی تھی وہ جلدی موو کر رہی تھی، لیکن جو اس کا سایہ تھا جو میرر کے اندر نظر آ رہا تھا وہ موو نہیں ہو رہا تھا. اور اگر ہو رہا تھا تو بہت دیر سے، جیسے کوئی کنٹرول کر رہا ہو. میرے تایا ابو کے ایک جاننے والے دوست تھے، وہ عامل تھے. ان سے بات کی گئی، انہیں دکھایا گیا، اور انہوں نے بولا کہ اس بچی کو ہمارے پاس لے آئے. ہم نے ہینا کو تیار کیا تو اچانک اس کے اندر حاضری ہو گئی، اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو بچا لو گے؟ آواز فل مردانہ، اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا، اور خود کو اندر جا کے کمرے میں بند کر لیا. عامل صاحب کو جب یہ صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں خود گھر پہ آؤں گا اور خود دیکھوں گا. وہ گھر میں آئے. وہ جیسے گھر میں آئے، جیسے انہوں نے دروازے سے انٹر کیا، انٹر ہوتے ہی وہ رک گئے. سیدھا بولے، اس گھر میں مہمان پہلے سے موجود ہے. سب چپ، چاروں طرف خاموشی. میرا دل بہت زور زور سے دھک دھک کرنے لگا. انہوں نے ہینا کو بلایا. جیسے ہی وہ روم میں آئی، اس کا چہرہ چینج ہونے لگا. آنکھیں سیدھا عامل پر فکس. وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ ہینا کی نہیں تھی. عامل صاحب نے تلاوت شروع کی. ہینا کا جسم کانپنے لگا. اچانک وہ زور سے بولی، بند کرو. آواز مرد کی تھی. روم کی لائٹس بلنک کرنے لگی. دیوار پر لٹکی تصویر گر گئی. ہینا نے اپنے بال کھول لیے اور سر جھٹکنے لگی زور سے، جس طرح وہ اپنی گردن ہی توڑ لے گی. عامل صاحب نے زور سے پوچھا، کون ہے تو؟
کچھ ساؤنڈ، کچھ سیکنڈز، سائلنس، خاموشی. ہم سب بھی خاموش. ہم سب کی دل کی دھڑکنیں بالکل تیز ہو گئی، جس طرح دل حلق سے نکل کے باہر گر جائے گا. پھر جواب آیا، یہ خود لے کر آئی ہے مجھے. سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عامل نے پوچھا، کہاں سے؟ ہنا یا وہ چیز جو اس کے اندر تھی وہ بولی، شادی والی گھر کی چھت سے. کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی. ہوا میں بلاوا دیا اور میں آ گیا. پپو کو یاد آیا، شادی والی رات ہنا اکیلی چھت پر گئی تھی. تلاوت تیز ہوئی. ہنا زور زور سے چلانے لگی. روم میں برننگ اسمیل فیل ہوئی کہ جیسے کوئی چیز جل رہی ہو. بیڈ خود بخود زور زور سے ہلنے لگا. اچانک وہ زمین پر گر گئی اور چیخ کر بولی، میں جا رہا ہوں لیکن واپس آ سکتا ہوں. پھر سب خاموش ہو گئے، بالکل خاموش. سب خاموش ہو گئے. اس دن کے بعد وہ تو چلا گیا اور سب نارمل لگنے لگا. لیکن ایک عجیب بات آج بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی رات کو ہنا کے روم کے مرر ہلکی سی دھند سے بھر جاتا ہے اور اس پر انگلیوں سے نشان بنے ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. چلتے ہیں ایک نئی سٹوری کی طرف. ہر گھر میں ایک کمرہ ایسا ہوتا ہے جسے بنا کسی وجہ کے بند رکھا جاتا ہے، اور اصلی ڈر تب شروع ہوتا ہے جب وہ خود کھلنا شروع ہو جائے. میرا نام علی ہے. یہ کہانی میرے دوست کی ہے. میرے دوست کا نام سمیر ہے. اس کی فیملی ایک نئے گھر میں شفٹ ہوتی ہے. پرانے اسٹائل کا مکان، لمبی گیلری، اینڈ پر ایک لاکڈ روم. گھر لیتے وقت مالک نے صرف ایک بات کہی تھی، اس کمرے کو بند ہی رہنے دینا. سب نے مذاق سمجھا کہ جیسے ویسے ہی بول رہے ہوں. کسی نے بھی ان کی بات کو سیریس نہیں لیا. پہلی رات سب نارمل تھا، لیکن رات کو 2 بجے سمیر کی آنکھ کھلی. گیلری سے چیئر گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی، جس طرح کوئی فرنیچر کو زمین پہ رگڑ رہا ہو. اس نے ڈور کھولا. گیلری خالی، کچھ بھی نہیں، چاروں طرف خاموشی. لیکن بند کمرے کا لاک ہلکا سا ہل رہا تھا. اس نے سوچا شاید ہوا ہوگی، یا اس نے اتنا غور نہیں کیا. اس نے پانی لیا اور واپسی جا کے سو گیا. لیکن اگلی صبح جب اس نے جا کے دیکھا، فلور پر مٹی کے نشان ملے، بہت بڑے پاؤں کے جو نارملی انسانی پاؤں نہیں لگ رہے تھے. اور وہ نشان بند کمرے کی ڈور کی طرف جا کر غائب ہو گئے. اندر سے کوئی باہر نہیں آیا تھا، نہ باہر آنے کے کوئی نشان تھے. گیلری سے اس کمرے تک جانے کے نشان تھے. خیر، اس نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا. تیسری رات زمین نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں کچھ تو ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں، کیمرہ لگاتا ہوں اور اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فون ریکارڈ پر تھا. صبح ویڈیو چیک کی، پہلے کچھ نہیں. پھر رات 3:11 پر لاک دھیرے سے خود گھومتا ہے اور دروازہ
آدھا کھلتا ہے، اندر ڈارکنس، کالا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا روم میں۔ کیمرے کی آڈیو میں ہلکی سی آواز آئی، جاگ گئے؟ سمیر اس وقت روم میں سو رہا تھا اور وہ آواز جو کیمرہ وہاں اس نے لگایا تھا اس کے اندر ریکارڈ ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگیں، ٹی وی خود بخود آن ہونا، پھر بند ہو جانا، کچن کیبنٹس جو ہیں وہ اوپن ملتے، رات کو گیلری میں ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی چل رہا ہے۔ سب سے عجیب بات، بند کمرہ ہر صبح تھوڑا زیادہ کھلا ملتا، جیسے کوئی باہر سے آنے کی کوشش کر رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، اور وہ سپیس بن گیا اس کے اندر۔ ایک رات سمیر پانی لینے اٹھا، گیلری میں لائٹ آف تھی، بند کمرہ پورا کھلا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر وہی جم گیا کہ یہ تو لاک تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی ٹائم اندر سے ٹھنڈی ہوا آنے لگی اور اسے محسوس ہونے لگی۔ جب وہ ٹھنڈی ہوا اس کے ساتھ ٹکرائی تو اس کے جسم کے اندر ٹھنڈ کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ بس دور تک گیا ہمت کر کے کہ کیا ہے۔ اندر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اندر سے آواز آئی، دیر کر دی تم نے۔ اس نے فوراً ڈور بند کر دیا، لیکن ڈور بند کرتے وقت اس نے کلیئرلی فیل کیا کہ اندر سے کسی نے اپوزٹ سائڈ پش کیا ہے، یعنی اس کو دروازہ بند کرنے نہیں دے رہا جا رہا تھا۔ نیکسٹ ڈے ضمیر بیمار ہو گیا، تیز بخار، پسینے سے شرابور، جسم تپ رہا، آنکھیں جو ہیں اوپر چلی گئی، اس کی سفیدی نظر آنے لگی۔ دعائیں پڑھی، دم کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کمرے سے کافی دنوں سے یہ معاملات ہو رہے تھے۔ تو اس کے پیرنٹس نے مالک کو فون کیا۔ مالک کو ساری صورتحال بتائی گئی کہ یہ چیز ہے۔ مالک کچھ سیکنڈ چپ رہا، پھر بولا، اس کمرے میں میرا بیٹا رہتا تھا، اس نے خود کو اندر لاک کر لیا تھا، اور جب ڈور توڑا گیا کمرہ خالی تھا، خالی، نہ ونڈو کھلی، نہ کوئی ایگزیکٹ سمجھ نہیں آئی کہ میرا بیٹا کہاں گیا۔ پولیس میں کیس کروایا گیا، ڈھونڈا گیا، لیکن وہ کبھی ملا ہی نہیں۔ اس کمرے میں جانے کے بعد سمیر کی فیملی کو جب یہ ساری صورتحال پتہ لگی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن شفٹ ہونے والی لاسٹ رات جب سب سامان باہر جا رہا تھا، گیلری کے اینڈ پر کھڑا سمیر کے کان میں ایک آواز آئی، اس بار دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا، بند کمرہ پھر سے لاک تھا باہر سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور نیچے کامنٹ ضرور دیں، تاکہ جو بھی چیز میں امپروو کر سکوں وہ ضرور کروں گا۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور آنے والی ویڈیوز میں ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔